السلام علیکم بیٹا، آج ہم چوتھا چیپٹر شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم بھی اپنے وہی مختصر سلیبس جو PDF فائل کے مطابق ہے اسی کا انالیسس کریں گے. اب اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس پورے پہلے گروپ ہے، اس کا انٹروڈکشن ہم کریں گے کہ اس میں گروپ میں اس کے جنرل پراپرٹیز دیکھیں گے. گروپ میں مختلف جو ہے ایلیمنٹ ہیں، ان کا بیہیویئر کس طرح ہے، کیسے ہے، یہ تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ہم اس کے نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کی طرف جائیں گے. اب دیکھیں بیٹا، سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے، دیکھیں یہاں پر ہے ہمارے پاس آج کیا ہے، چیپٹر کا ہے گروپ 5A ایلیمنٹ. کون سے 5A ایلیمنٹ، یعنی 5A کے اندر جو گروپ ہے، ساتھ میرے 5ویں گروپ کے اندر جو ایلیمنٹ شامل ہیں ان کے آؤٹر موشن میں 5 الیکٹران ہوں گے. کتنے ہوں گے بیٹا؟ 5 الیکٹران ہوں گے. اس کی دیکھیں بانڈ بننے کی کیپیسٹی کیا ہوگی، 3 ہوگی یا 5 ہوگی، یعنی اس کی ویلنسی یا 3 ہوگی یا 5 ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی 3 اس وقت ہوگی کہ اس کو ان کو 3 الیکٹران دے دیتا ہے، آؤٹر موشن مکمل ہو جائے گا. 5 اگر یہ کسی کو دے دیتے ہیں تو کیا ہوگا، ان کا جو ہے آؤٹر موشن مکمل ہو جائے گا. بات سمجھا گیا؟ اسی طرح 3 اور اس کی 5 ویلنسی آگے ہم اس کو چیک کریں گے. اس کی ویلنسی 3 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ہے گروپ 5 ایلیمنٹ ہے، ان میں سے نائٹروجن ہے. فرسٹ ممبر کون سا بیٹا؟ نائٹروجن ہے. دوسرا فاسفورس ہے. تیسرا آرسینک ہے. چوتھا اینٹیمنی Sp ہوتا ہے، اور بسمت ہے یہ Bi ہوتا ہے. یعنی یہ ہمارے پاس 5A جو ہے گروپ کے ایلیمنٹس ہیں. کون کون سے؟ نائٹروجن، فاسفورس، آرسینک، اینٹیمنی اور بسمت. اس کے بیٹا میں نے ساتھ نام بھی لکھ دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو. ٹھیک، اب ہم اس کی پہلے جنرل کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں. کس کی بات کرتے ہیں؟ جنرل کریکٹرسٹکس کی، یعنی ان کی عام خصوصیات جو ہوتی ہیں ان کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر 2 ایلیمنٹ ہیں، نائٹروجن اور فاسفورس ہے. نائٹروجن اور فاسفورس ہے یہ نان میٹالک کریکٹر رکھتے ہیں. کون سے؟ نان میٹالک کریکٹر. نان میٹل کون سا ہوتا ہے؟ پور کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ پور کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی نان میٹل ہو گیا. اس کا اسی طرح جو ہے نا آگے یہ آرسینک اور اینٹیمنی Sp جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے. یہ کون سی خصوصیات رکھتے ہیں بیٹا؟ میٹلائڈ ہوتے ہیں. کون سے ہوتے ہیں؟ میٹلائڈ. لیکن میٹلائڈ کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں دونوں خصوصیات موجود ہوتی ہیں، یعنی میٹل والے بھی اور نان میٹل والے بھی دونوں خصوصیات موجود ہوتی ہیں. یعنی یہ یوں سمجھیں ہم سیمی کنڈکٹر ہوتے ہیں، نہ گڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں نہ پور کنڈکٹر ہوتے ہیں، یہ سیمی کنڈکٹر ہوتے ہیں. اسے میٹلائڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میٹلائڈ. جن میں میٹل اور نان میٹل دونوں کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں. اسی طرح اگر بسمت ہے یہ ڈیفینیٹ میٹالک کریکٹر ہے، یہ تقریباً یعنی میٹالک خصوصیات رکھتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہوا دیکھیں یہ اپنا نان میٹلز ہے، یہ میٹلائڈ ہے، یہ میٹل ہے. اس کا مطلب ہے میٹل کریکٹر جو ہوتا ہے وہ انکریز ہو رہا ہے ڈاؤن دا گروپ. میٹل کریکٹر کیا ہو رہا ہے؟ انکریز ہو رہا ہے ڈاؤن دا گروپ ہمارے پاس آ جائے گا. اچھا، اسی طرح آگے دوسرا ہمارے پاس ہے اس کی جنرل کریکٹر ٹرینڈ آف دا کیمیکل بانڈ ہے. کون سی چیز ہے بیٹا؟ ٹرینڈ آف کیمیکل بانڈ. یعنی یہ کیمیکل بانڈ کیسے بناتے ہیں. 5A جو ہے گروپ کے ایلیمنٹ ہیں، یہ بانڈ کیسے بناتے ہیں. اب دیکھیں بیٹا یہ جو نائٹروجن ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ نائٹروجن ہے، اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے. الیکٹرونیگیٹیوٹی the force of attraction which attract the shared pair of electron itself. یعنی جو کوولنٹ بانڈ میں 2 ایلیمنٹ 2 ایٹم ملتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو ان کے شیئر کے اوپر دونوں گرپ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا. یہ نائٹروجن جو ہوتا ہے اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. یہ گریٹسٹ ٹینڈنسی ٹو اٹریکٹ الیکٹران، الیکٹران کو اٹریکٹ کرنے کی اس کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. کس کی؟ نائٹروجن کی. اسی وجہ سے اس کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ کوولنٹ ان نیچر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کا بانڈ؟ ہے کوولنٹ ان نیچر ہوتا ہے. اسی طرح جو اینٹیمنی ہے اور ہمارے پاس ہے آرسینک ہے، یہ لیسٹ ٹینڈنسی رکھتے ہیں. اس کی مطلب الیکٹرونیگیٹیوٹی کم ہوتی ہے. اس کے بانڈ زیادہ تر آئینے کے نیچر ہوتے ہیں. کون سے ہوتے ہیں؟ آئینے کے نیچر. یہ نائٹروجن کا بانڈ ہے گریٹسٹ الیکٹرونیگیٹیوٹی کی وجہ سے، یعنی مور اپنا فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے یہ کیا کون سی خصوصیات رکھتا ہے؟ کوولنٹ کریکٹر رکھتا ہے. اسی طرح یہ باقی جو ہے آئینے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینے کریکٹر انکریز ہو رہا ہے. یعنی یہ آئینے کریکٹر رکھتا ہے نائٹروجن لیکن کم رکھتا ہے. آئینے کریکٹر انکریز ہو رہا ہے اپنا کون سا؟ ڈاؤن دا گروپ. ٹھیک ہے، اور کوولنٹ کریکٹر ڈیکریز ہو رہا ہے ڈاؤن دا گروپ. اس کے بعد ایلوٹروپی ہے، ایلوٹروپک فارم ہے. دیکھو بیٹا اس میں فاسفورس ہے، آرسینک ہے اور اینٹیمنی ہے. ان کے ایلوٹروپس ہوتے ہیں، ان کے ایلوٹروپک فارم موجود ہوتے ہیں. ایلوٹروپک فارم آپ کو پتا ہے اس سے
اس کے بعد جو فاسفورس ہوتا ہے ان کی یہ ایلوٹروپک ریڈ اور وائٹ جو ہوتے ہیں یہ دو ایلوٹروپک فارم یہ پرومیننٹ ہے زیادہ نمایاں ہوتی ہیں یعنی یہ زیادہ اویلیبل ہوتی ہے فاسفورس ریڈ اور وائٹ ہے یہ اس کی ایلوٹروپک فارم پرومیننٹ ہے. پہلے ہم نے بیٹا کس کی بات کی اس کی نیچر کی بات کی ہے. دوسری بات ہے ٹرینڈ آف کیمیکل بانڈنگ یہ کیمیکل بانڈ کس طرح بناتے ہیں اس کی بات کی ہے. تیسری بات ہم نے ایلوٹروپی کی بات کی. چوتھی بات سب سے اہم جو بات ہوتی ہے بیٹا ویلنس شیل ایکسپینشن. اس کا ویلنس شیل ایکسپینشن ہوتا ہے کیوں ایکسپینڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اکثر بچوں کو یہاں پر ڈیفیکلٹیز آتی ہے. میں نے یہاں پہ اس کا وہ بنا بھی دیا ہے حل بھی کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے. اب دیکھیے بیٹا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے فاسفورس ہے آرسینک ہے اینٹی باڈی اور بسمت ہے. یہ ڈی آربیٹل کو یوز کرتے ہیں. کس کو؟ ڈی آربیٹل کو کیا کرتے ہیں بیٹا یوز کرتے ہیں. جب یہ ڈی آربیٹل کو یوز کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہے میں یہ دیکھیں یہاں پر دیکھ رہا ہوں یہ 3s2 ہے اور یہ فاسفورس کی بات کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا یہ اپنا 3p3 ہے. یہاں پہ ڈی آربیٹل ایمپٹی ہے. کیا ہے؟ ایمپٹی خالی ہے ڈی آربیٹل. اب دیکھیں یہ نہیں یہ میں نے کیا کہا تھا کہ یہ چاروں جو ہے ڈی آربیٹل کو یوز کرتے ہیں اور ڈی آربیٹل کی انرجی ناٹ مور دین اس کی زیادہ نہیں ہوتی باقی آربیٹل کی نسبت یعنی ایس ہو یا پی ہو گیا باقی جو میرے شیل آربیٹل ہے اس سے اس کی انرجی کم ہوتی ہے. اب دو تھوڑا سا دیکھیں یہاں پر ہے کہ پی میں اور یہاں پر میں اس کو تو سا ڈی جنریٹڈ فارم میں شو کیا ہے ایکس وائی اور زیڈ میں. دیکھیں بڑا یہ ایکس میں بھی ایک ہے وائی میں بھی ایک ہے اور زیڈ میں بھی ایک ہے اور ڈی ایمپٹی ہے. 3D کیا ہے؟ ایمپٹی خالی ہے. اب یہ یہاں سے کیا کرتا ہے یہ یہاں سے الیکٹرون جمپ کرتا ہے کس سے 3s سے 2 سے یہاں سے دیکھیں الیکٹرون جمپ کیا کس میں جائے گا ایمپٹی سائڈ کس میں جائے گا ڈی میں جائے گا. اب دیکھیں یہ ڈی میں پہنچ گیا. بات سمجھ آ گئی. اب یہ ہمارے پاس ہے دیکھیں 1 2 3 4 5 یعنی 3s1 ہے یہاں پر بھی 1 ہوگا یہ بھی 1 ہوگا. یہ کیا ہوگا 5 انپیئرڈ الیکٹرون آف ویلنس شیل. یہ ویلنس شیل میں 5 انپیئرڈ الیکٹرون ہوتے ہیں. یہ ہر ایک میں ایک ایک ہے پیئر نہیں ہے. سمجھا کہ بات یہ کتنے ہیں 5 نیوکلیس میں کیا ہوتے ہیں انپیئرڈ الیکٹرون ہوتے ہیں ان ویلنس شیل. اس کا مطلب ہے ویلنس شیل میں بانڈ بنانے میں ڈی آربیٹل بھی حصہ لیتا ہے. جب ڈی آربیٹل حصہ لیتا ہے تو جو بانڈ جو ہوتا ہے بیٹا اس کی ایکسپینشن ہوتی ہے 3 سے 5 ٹائم تک کیا ہو جاتا ہے ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. بات سمجھا گئی. اب دیکھیں یہاں پر ہے یہاں سے الیکٹرون جمپ کرے گا پروموٹ ہوگا 3D میں چلا جائے گا 1 2 3 4 5 ہے. اب اس کا مطلب یہ ڈی آربیٹل بھی بانڈ میں حصہ لے رہا ہے. کون سا آربیٹل؟ ڈی آربیٹل جو ہے نا ڈی آربیٹل جب بانڈ میں حصہ لے رہا ہے لیکن ڈی آربیٹل بانڈ اس کی بانڈ ایکسپینڈ ہو جائے گا. ڈی آربیٹل کے حصہ پارٹیسپیشن کی وجہ سے بانڈ ایکسپینڈ ہو جائے گا 3 سے 5 ٹائم میں کیا ہو جائے گا بانڈ ایکسپینڈ ہو جائے گا. ٹھیک. اب دیکھیں اسی طرح کہتے ہیں جو فاسفورس ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہ کتنا ہوتا ہے بیٹا 3 to 5 ہوتا ہے. یہ کوولنٹ بانڈ بناتے ہیں کتنے 3 to 5 ہوتے ہیں. ان کی ویلنس یعنی 3 سے 5 تک ہوتی ہے. یہ تو بیٹا ہم نے اس کی کیا پڑھی جنرل کریکٹرسٹکس. دوبارہ دیکھیں نیچر کی بات کی ہے میٹل نان میٹل ہے میٹلائڈ ہے اور میٹالک کریکٹر ہے. دوسرا بانڈ نیچر کی بات کی ہم نے کہ اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. یہ کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے دوسروں کی زیادہ نیچر ہوتا ہے. ایلوٹروپک فارم ہے یہ ایلوٹروپک فارم میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے جس کی اپنا فزیکل پراپرٹی چینج ہوتی ہے کیمیکل پراپرٹی سیم ہوتی ہے ایلوٹروپ سے. اس کا ویلنس شیل ہے ہم نے کہا یہ ڈی آربیٹل کو یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ویلنس شیل کیا ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ انپیئرڈ الیکٹرون جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتے ہیں. ڈی آربیٹل کے پارٹیسپیشن کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا شیل جو ہے ویلنس شیل کیا ہو جاتا ہے ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ ہیڈنگ کیا ویلنس شیل ایکسپینشن کی بات کی ہے. ٹھیک. اب ہم اسی کے علاوہ جو ہے نا بیٹا نائٹروجن اور اس کے کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں. اچھا بیٹا اب ہم اس کا جو فرسٹ ممبر ہے نائٹروجن اور اس کی کس کی بات کرتے ہیں اس کے کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نائٹروجن کیا ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں اس کے کمپاؤنڈ کون سے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں بیٹا یہاں پر ہے نائٹروجن جو ہے آپ کو پتہ ہے فری اسٹیٹ میں جو ہے نا وہ کتنا ہوتی ہے 78% یہ کس میں ہوتی ہے فری اسٹیٹ میں موجود ہوتی ہے. فضا میں ہماری ایئر میں نائٹروجن کتنے پرسنٹ ہوتی ہے 78% ہوتی ہے. ٹھیک. یعنی فری اسٹیٹ میں نائٹروجن 78% ہوتی ہے اور ان ایکٹیو گیس ہے. دیکھیں اتنی زیادہ مقدار میں ہونے کے باوجود بھی کس کی نسبت آکسیجن کی نسبت انیکٹیو سے مراد کسی کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتی. عام حالات میں کسی کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتی. سمجھ آ گیا نا یہ اسی وجہ سے انیکٹیو گیس ہے ایز کمپیئر ٹو آکسیجن. اگر اس کا آکسیجن سے موازنہ کیا جائے تو انیکٹیو گیس ہوتی ہے. دوسری بات انآرگینک کمپاؤنڈ میں نائٹروجن بیٹا انآرگینک کمپاؤنڈ میں نہیں ہوتا یعنی منرل کی صورت میں یہ موجود نہیں ہوتا. بات سمجھ آ گئی. یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ منرل کی صورت میں انآرگینک کمپاؤنڈ میں یہ موجود نہیں ہوتا. اچھا لیکن آرگینک کمپاؤنڈ میں کس میں بیٹا یہ آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر جو ہے یہ پروٹین ہو گیا یوریا ہو گیا
इमाइनो एसिड हो गए, ये बनते भी नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं। बात समझ आ गई? यानी हम एनिमल हो, जानवर हो गए, पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, सारों के अंदर क्या मौजूद होता है बेटा? नाइट्रोजन में क्या होता है? ये मौजूद होता है, सारों में मौजूद होता है। किसकी सूरत में मौजूद होता है? प्रोटीन की सूरत में मौजूद होता है, यूरिया की सूरत में मौजूद होता है, इमाइनो एसिड की सूरत में ये क्या होता है? मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन, यूरिया और इमाइनो एसिड की सूरत में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक, अब हम इसकी किसकी बात करते हैं? इसके हम ऑक्साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी ऑक्साइड की बात करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करते हैं। अब हमारे पास है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है। कौन सा है? डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड इसको हम कहते हैं। इसी तरह की N2O यानी डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तीसरा क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए, दो ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन क्या होगा? डाइऑक्साइड होगा। तीसरा क्या है? देखिए, दो नाइट्रोजन है और तीन जो ऑक्सीजन है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। क्या नाम है बेटा? डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर क्या होगा? दो नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन हो जाएगा, और ऑक्साइड ऑक्सीजन 5 है तो पेंटा ऑक्साइड होगा। ठीक, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, अब डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड हो गया। ये हमारे पास इसकी ऑक्साइड है जिसको हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। इनमें से जो पहले तीन है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जिसको हम इनके ऑक्साइड हो गए, ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, यानी इन तीनों की बात इनको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करें बेटा, किसकी बात करें? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें। किसकी बात करें बेटा? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें। अब देखिए, जब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमेशा जो है ना, किसकी बात आती है? उसकी प्रिपरेशन की बात आती है कि ये प्रिपेयर कैसे होता है। क्या कैसे होता है? ये प्रिपेयर कैसे होता है, इसकी प्रिपरेशन की बात है। लेकिन बेटा, जिंक होगा, जिंक के ऊपर क्या डालेंगे? नाइट्रिक एसिड डालेंगे। जिंक के ऊपर क्या डालेंगे? नाइट्रिक एसिड। जिंक Zn है, इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड डालेंगे। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट जानते हो, जिसमें पानी का मिला हुआ होता है, यानी कंसंट्रेटेड, यानी डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये जिंक नाइट्रेट बनेगा, साथ हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। क्या किसके ऊपर किया? जिंक है, इसके ऊपर आपने क्या डाला बेटा? नाइट्रिक एसिड डाला, जिंक नाइट्रेट बनेगा, दूसरा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और साथ वाटर भी प्रोड्यूस होगा। ठीक, ये इसी तरह दूसरा हमारे पास है कौन सी? अमोनियम नाइट्रेट है। कौन सी चीज है? अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट भी, इसको क्या करते हैं बेटा? जब अमोनियम नाइट्रेट होती है, इसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। समझ आ गई? लेकिन याद रखना, अमोनियम नाइट्रेट को हमने डायरेक्ट हीट करोगे ना, एक्सप्लोजन धमाका होता है। धमाके से बचने के लिए हम अमोनियम नाइट्रेट को रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सोडियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं या अमोनियम सल्फेट का, इनका मिक्सचर हम इस्तेमाल करते हैं। किसका? सोडियम नाइट्रेट का और अमोनियम सल्फेट का क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। दोबारा देखें, ये हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड की पहले जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात की है, उसके कंपाउंड पढ़े, यानी ये फ्री स्टेट में है, 78% हमारे फिलहाल में नाइट्रोजन मौजूद है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मैनुअल की सूरत में ये नहीं मिलती। हाँ, अलबत्ता कंबाइंड स्टेट में मिलती है नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन और यूरिया वगैरह में मिलती है। अब हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात की, अब इस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक, इंशाल्लाह। अल्लाह।